میٹرک 3rd ڈویژن میں پاس کر کے ادھر ادھر مزدوری کرتا تو اتنی دہاڑی بن جاتی کہ ہم ماں بیٹے کا 2 وقت کی دال روٹی کا بندوبست ہو جاتا۔ ان دنوں میں ایک سروس اسٹیشن پہ نوکری کر رہا تھا۔ سارا دن لوگوں کی گاڑیاں دھوتا، چھٹی والے دن پارکوں بازاروں کے چکر لگاتا کہ شاید کوئی لڑکی تھوڑی بہت لفٹ دے دے۔ زندگی کا بڑا مقصد ہی یہی تھا۔ خدا نے شکل و صورت اچھی دی تھی کہ مانگے کے کپڑوں میں سوٹڈ بوٹڈ ہو کر لڑکیاں متوجہ ہو جاتی۔ اس کو پہلی بار میں نے سپر جناح میں شاپنگ کرتے دیکھا تھا۔ اس کے ساتھ ایک اور لڑکی بھی تھی۔ اس نے مسکرا کر میری طرف کیا دیکھا کہ میں حسب عادت پیچھے ہی لگ گیا۔ شاپنگ کر کے وہ دونوں نئے ماڈل کی گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی، مگر اس سے پہلے میں نے اس سے موبائل نمبر حاصل کیا تھا۔ یہ آج کے دن کی بہت بڑی کامیابی تھی۔ میں بہت خوش تھا۔ ہم ساری رات ایک دوسرے کو میسیج کرتے رہے۔ میں نے اس سے جھوٹ بولا کہ میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہوں اور ڈیڈی بھی ڈاکٹر ہیں۔ اس نے بتایا کہ اس کے پاپا بہت بڑے بزنس مین ہیں جو بزنس کے لیے زیادہ تر دبئی ہوتے ہیں۔ میری تو گویا لاٹری ہی نکل آئی تھی۔ آہستہ آہستہ ہماری دوستی گہری ہوتی گئی۔ ہم ایک دوسرے سے ملنے لگے۔ میں اسے واقعی شدت سے چاہنے لگا۔ اللہ بھلا کرے سروس اسٹیشن کے مالک کے بیٹے کا، جو میرا دوست بن گیا تھا۔ ہر ملاقات پہ جانے کے لیے اس کا سوٹ، شوز، قیمتی گھڑی، موبائل، گلاسز اور گاڑی لے کر جاتا۔ مجھے اپنا آپ مرزا ظاہر دار بیگ لگ رہا تھا، مگر کیا کرتا، مجبوری تھی۔ یہ کوئی فلمی سٹوری تو تھی ہی نہیں کہ اب میری اصلیت جان کر گلے لگاتی۔ ریئل لائف کا قصہ تھا۔ مجھے پتا تھا کہ جس دن اس کو میری 2 ٹکے کی حیثیت کا پتہ چل گیا، سیدھی کک لگاتی اور شاید پٹائی بھی کرتی۔ ویسے بھی وہ بڑے باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، دماغ عرش پہ ہی رہتا تھا۔ ایک روز صبح جب میں میلے کچیلے کپڑوں میں سروس اسٹیشن پہ گاڑی دھونے میں جتا ہوا تھا، اچانک کسی نے پیچھے سے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ جیسے ہی میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، میرا دل دھڑکنا بھول گیا، حلق خشک ہو گیا اور رنگت ایسی کہ کاٹو تو لہو نہیں۔ سامنے وہ بڑے سٹائل سے کولہوں پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی اور حسب عادت چیونگم چبا رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے؟ وہ طنزیہ لہجے میں بولی۔ میں ہونکوں کی طرح اس کا منہ تکنے لگا۔ منہ سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ اس نے مجھے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا۔ اسے میری 2 ٹکے کی حیثیت کا پتہ چل گیا تھا۔ تم تو یار بہت بڑے فنکار نکلے، واہ جی واہ، اداکاری تو کوئی تم سے سیکھے استاد جی۔ اس کے الفاظ ہتھوڑے کی طرح میری کھوپڑی پہ لگ رہے تھے۔ میں شرمندگی اور بے عزتی کی شدت سے رونے ہی لگ گیا۔ اس نے اچانک دھکا دے کر مجھے پیچھے رکھی کرسی پہ گرا دیا۔ وہ میرے نزدیک آ کر مجھے کان سے پکڑ کر مجھ پہ جھک گئی، پھر تھوڑی سے پکڑ کر میرا چہرہ اٹھایا۔ اس کی چیگم کی خوشبو میرے نتنوں سے ٹکرا رہی تھی۔ میرے کان کے ساتھ منہ لگا کر اس نے جارحانہ انداز میں کہا، کل ماں کو رشتے کے لیے ہمارے گھر بھیجنا، اوکے؟ میں حیرت و بے یقینی سے اچھل پڑا۔ بے اختیار میرے منہ سے نکلا، کیا؟ اگلے دن اماں ان کے گھر چلی گئی۔ واپسی میں بہت خوش تھی۔ انہوں نے اماں کو بہت محبت دی تھی اور رشتہ بھی پکا ہو گیا تھا۔ شادی کے بعد اس کے پاپا نے اپنی اکلوتی بیٹی کا خاوند ہونے کی وجہ سے چالو بزنس ہی میرے حوالے کیا۔ آج کل میں سسر کی دی ہوئی منڈی موڑ پہ چاٹ سموسے کی چھوٹی سی دکان چلا رہا ہوں۔ خدا کا شکر ہے اچھا گزارا ہو رہا ہے، اور میرے سسر نے ان دنوں لاری اڈے کے باہر پکوڑوں کی ریہڑی لگا رکھی ہے۔ آج کل کی فیس بک کی محبتیں بھی ایسی ہی ہیں۔